من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ تمام دوست خیریت سے ہوں گے، اور اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم آپ تمام دوستوں کو خوش اور سلامت رکھے۔ احباب بے روزگار ہے، مالی تنگی کا شکار ہے، رب کریم سے دعا ہے کہ رب کریم انہیں غیب کے خزانوں سے مالا مال فرما دے۔ محترم دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، جو کہ بڑا ہی عظمت اور فضیلت اور برکت والا مہینہ ہے۔ پیارے دوستو، اسلامی سال کے اس پہلے مہینے کی اللہ کے ہاں بڑی قدر ہے۔ یہ عظمت والے مہینوں میں سے ہے۔ تاریخی روایات کے مطابق اس مہینے میں بہت سے عظیم الشان واقعات پیش آئے۔ احکامات کے اعتبار سے صحیح اور مستند احادیث سے جو امور سامنے آتے ہیں وہ صرف دو ہے۔ ماہ محرم الحرام میں پہلا حکم اس ماہ مبارک میں مطلقاً کسی بھی دن روزہ رکھنا رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ شمار ہوتا ہے۔ نیز 9 اور 10 محرم یا 10 اور 11 محرم کا روزہ رکھنا اور بھی زیادہ فضیلت کی چیز ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل اللہ کے مہینہ محرم کے روزے ہے، اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل رات کی نماز تہجد ہے۔ ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورے کے دن خود روزہ رکھا اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو روزہ رکھنے کا حکم فرمایا، تو اس پر حضرات صحابہ کرام نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس دن کی تو یہود اور نصارہ بھی تعظیم کرتے ہیں۔ غالباً یہ عرض کرنا مقصود ہوگا کہ روزہ رکھ کر تو ہم نے بھی اس دن کی تعظیم کی، گویا ہم ایک عمل میں ان کی مشابہت اختیار کرنے لگے۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر اللہ نے چاہا تو اگلے سال ہم 9 تاریخ کو بھی روزہ رکھیں گے۔ اسی طرح سے مشابہت کا شبہ باقی نہیں رہے گا۔ پیارے دوستو، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگلا سال آنے سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ اسی وجہ سے فقہائے کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صرف عاشورے کا روزہ نہ رکھا جائے، بلکہ اس کے ساتھ 9 یا 11 محرم کا روزہ بھی ملایا جائے، تاکہ یہود کے ساتھ مشابہت سے بچ سکے۔ محترم دوستو، یہ مختصر جو ہے محرم الحرام کا جو فضیلت ہے وہ بیان کی گئی۔ اسی طرح دوسری فضیلت جو ہے، ماہ محرم میں دوسرا حکم عاشورے کے دن اپنے اہل و عیال پر کھانے پینے یا کسی بھی اعتبار سے وسعت کرنا، اس کی خاص فضیلت وارد ہے۔ چنانچہ حضرت ابن مسعود، حضرت ابو سعید، حضرت ابو ہریرہ اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص عاشورے کے دن اپنے گھر والوں پر خرچ کرنے میں وسعت اور فراخی کرے گا، اللہ تعالیٰ سارا سال اس پر رزق میں وسعت فرمائے گا۔ محترم دوستو، محدثین کی تصریحات کے مطابق جو ہے یہ بڑی فضیلت والی حدیث ہے۔ تو محترم دوستو، ہمارا آج کا عمل بھی بڑا ہی خاص عمل ہے، اور اسی حوالے سے ہم آپ دوستوں کے ساتھ جو عمل شیئر کرنے والے ہیں، آپ نے اس عمل کو ضرور نوٹ کر لینا ہے۔ محترم دوستو، ایک ایسا عمل، ایک ایسی تسبیح بتانے جا رہا ہوں جو کہ آپ نے ماہ محرم میں ضرور کر لینا ہے، اور جو بندہ ماہ محرم میں اس عمل کو کر لیتا ہے، رب کریم اس کے گھر میں خیر اور برکت نازل فرماتا ہے۔ پیارے دوستو، یہ عمل رزق کے حوالے سے بڑا ہی فائدہ مند اور اکسیر مانا جاتا ہے۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ پورا سال رب کریم اس کے رزق میں برکت عطا کرے،
اس کے رزق میں اضافہ ہو، اس کے رزق میں وسعت ہو، برکت ہو، تو پیارے دوستو ان کے لیے بھی آج کا یہ عمل بڑا ہی خاص عمل ہے۔ پیارے دوستو آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے چاول کے دانوں کو پر جو ہے اس خاص عمل کو کرنا ہے۔ پیارے دوستو ہمارا آج کا عمل سورۃ الکوثر کا عمل ہے، لیکن سورۃ الکوثر جو ہے آپ نے صرف اور صرف 7 مرتبہ اس خاص طریقے پر پڑھنا ہے۔ تو پیارے دوستو چلتے ہیں اپنے آج کی اس بابرکت وظیفے کی جانب۔ وظیفے کو آپ نوٹ کر لیں اور ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم دوستو، جب بھی آپ پر مرض کی شدت بڑھ جائے، جب بھی حاجات جو ہے روز بروز بڑھنے لگے، جب بھی مشکلات جو ہے آپ پر حد سے زیادہ بڑھ جائے، قرض بھی حد سے زیادہ بڑھ جائے، تو پیارے دوستو دعاؤں کی قبولیت بھی حد سے زیادہ بڑھ جائے، آپ دعائیں مانگتے مانگتے تک چکے ہیں، تو ایسی حالت میں جو ہے چاول کے 7 دانے لے اور پیارے دوستو 7 مرتبہ جو ہے سورۃ الکوثر کا یہ عمل کرے، اور صرف 7 دن تک جو ہے آپ اس عمل کو مسلسل کرتے رہیے، اور وہ بھی خاص طور پر محرم الحرام کے دنوں میں۔ انشاءاللہ اس عمل کے جو برکات ہوں گے وہ خود آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے، کیونکہ یہ عمل رحمتوں کا خزانہ ہے، برکتوں کا خزانہ ہے۔ انشاءاللہ یہ عمل آپ کے گھر میں رزق اور دولت کو کھینچ کر لائے گی۔ اس عمل کے ذریعے سے آپ کے روزگار کے مسئلے مسائل حل ہوں گے۔ پیارے دوستو آپ نے 7 چاول کے دانے لینے ہیں، باوضو ہو کر قبل رخ بیٹھ کر آپ نے پڑھنی ہے 7 مرتبہ درود پاک۔ درود پاک آپ جو ہے درود ابراہیمی اگر پڑھ لے تو زیادہ بہتر رہے گا، وگرنہ آپ جو بھی درود شریف پڑھنا چاہے آپ وہی درود شریف پڑھ لے۔ اس کے بعد جو ہے آپ نے 7 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ پیارے دوستو جب پہلی بار آپ سورۃ الکوثر کا ورد کرو گے تو آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الکوثر آپ نے مکمل کرنی ہے۔ اس خاص طریقے پر جو ہے آپ نے سورۃ الکوثر کا ورد کرنی ہے۔ محترم دوستو سورۃ الکوثر قرآن کریم کی وہ عظیم صورتوں میں شمار ہوتا ہے جس میں رب کریم کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی ہے، اور نماز اور قربانی کا حکم بھی ہے، اور ایک عطا جو کہ حوض کوثر کا ہے وہ بھی رب کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی ہے۔ محترم دوستو یہ سورۃ الکوثر جب آپ ہر مسئلے میں پھنس جائے، آپ کا جو بھی کام ہو وہ رک جائے، آپ کا جو بھی مسئلہ ہو وہ حل نہیں ہو پا رہا، آپ جو بھی دعا مانگے اور آپ کی وہ دعا قبول نہ ہو، اور آپ جس مقصد کو بھی پورا کرنا چاہے آپ کا وہ مقصد پورا نہ ہو سکے، تو ایسی حالت میں سورۃ الکوثر کا عمل جو ہے بڑا ہی مفید اور پرتاثیر ہوتا ہے۔ تو آپ نے بھی اس خاص وقت میں جو ہے سورۃ الکوثر کا اس عمل کو ضرور کرنا ہے۔ تو 7 مرتبہ جب آپ سورۃ الکوثر پڑھ لے، 7 مرتبہ آپ نے جو ہے استغفار پڑھنی ہے۔ محترم دوستو استغفار ایک ایسا عمل ہے جو آپ کی اور رب کے درمیان جو ہے جتنی بھی ناراضگیاں ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو رب اس سے ناراض ہو جاتا ہے، اور جب بندہ استغفار کرتا ہے اپنے گناہوں پر شرمندگی کا اظہار کرتا ہے، نادم ہوتا ہے، تو رب سے اس کی صلح ہو جاتی ہے، رب کریم اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ محترم دوستو جب رب کریم آپ سے راضی ہو جائے تو آپ کو پھر کسی چیز کی ضرورت نہیں، آپ جو مانگو گی رب کریم اپنے خزانوں سے عطا کرے گا، پھر آپ کو کبھی بھی کسی کے در پر جانے کی ضرورت نہ ہوگی، بس آپ رب کریم سے جو ہے بذات خود مانگ کر کمال دیکھیے کہ کس طرح رب کریم آپ کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، مشکلات کو حل کرتا ہے، مال اور اولاد کے ذریعے سے آپ کی مدد کرتا ہے، کیونکہ یہ رب کریم کا خود وعدہ ہے کہ جو بندہ استغفار کرتا ہے بخشش بھی ہوگی، مال اور دولت بھی عطا ہوگی، اور اسی طرح ہر مشکل بھی حل ہوگی، اور اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے جو بندہ اپنے اوپر استغفار کو لازم کر دیتا ہے رب کریم اس کے لیے
ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ نکال دیتا ہے۔ محترم دوستو، ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ چاہے، حدیث پاک میں یہاں تک آتا ہے کہ خوشخبری ہے اس بندے کے لیے کہ جس کے عمل نامے میں استغفار کی کثرت پایا جائے۔ تو محترم دوستو، 7 مرتبہ استغفار پڑھ لے تاکہ آپ کے گناہوں کا کفارہ بن جائے اور رب کریم کی رضا حاصل ہونے کا ایک ذریعہ اور سبب بن جائے۔ اس کے بعد جو ہے آپ نے رب کریم کو ان 2 لفظوں کے ساتھ صرف 7 مرتبہ آپ نے پکارنا ہے، یا صمدو یا اللہ، یا صمدو یا اللہ۔ محترم دوستو، ان لفظ کے پڑھنے سے رب کریم آپ کے دل اور دماغ میں بے نیازی ڈال دے گا۔ آپ کبھی بھی اب مخلوق کے سامنے اپنے ہاتھ نہیں پھیلاؤ گے، کیونکہ اس عمل کے ذریعے سے رب کریم دینے والا ہے وہ کچھ جو آپ مانگ کر رکھو گے۔ آپ کو روزگار کی ضرورت ہے، آپ کاروبار میں ترقی چاہتے ہیں، آپ کے گھر میں مسئلے مسائل ہے، شادی کے حوالے سے آپ پریشان ہیں، یا آپ کی شادی کے 10-12 سال ہو چکے ہیں لیکن آج تک آپ کی اولاد نہیں ہو پا رہی۔ آپ کے ہر مسئلے مسائل کا حل جو ہے اس صورت میں، اس وظیفے میں موجود ہے۔ بس آپ نے صرف 7 مرتبہ جو ہے یا صمدو یا اللہ پڑھنی ہے، اور آخر میں آپ نے دوبارہ جو ہے 7 مرتبہ درود پاک کا ورد کرنی ہے۔ محترم دوستو، جب آپ اس خاص طریقے پر اس عمل کو مکمل کرو گے تو آپ نے جو ہے چاول کے دانوں پر پھونک مارنی ہے۔ اور پیارے دوستو، آپ نے جب بھی 1 مرتبہ آپ اس وظیفے کو پڑھو گے، 1 مرتبہ آپ سورۃ الکوثر پڑھو گے تو 1 چاول کا دانہ اٹھا کر کسی اور جگہ رکھ دے، دوسری بار یعنی ہر دانے پر آپ نے 1 مرتبہ سورۃ الکوثر، 1 مرتبہ استغفار اور 1 مرتبہ یا صمدو یا اللہ پڑھنی ہے۔ اگر آپ اس طرح پڑھ لے کہ 1 مرتبہ سورۃ الکوثر، 1 مرتبہ استغفار، 1 مرتبہ یا صمدو یا اللہ، تب بھی ٹھیک ہے۔ اگر آپ اس طرح پڑھ سکتے ہیں کہ آپ 7 دانوں پر، ہر ایک دانے پر 1 مرتبہ سورۃ الکوثر 7 بار مکمل کر لے، پھر ہر 7 دانوں پر جو ہے آپ 1 مرتبہ استغفار پڑھ لے، اور پھر 7 دانوں پر جو ہے آپ 1 مرتبہ یا صمدو یا اللہ پڑھ لے۔ ہر طریقے پر اگر دونوں طریقوں پر آپ پڑھو گے تو انشاءاللہ اس وظیفے کے جو کمالات ہوں گے وہ خود آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ محترم دوستو، جب آپ اس وظیفے کو پڑھ لے تو آپ نے دعا کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا۔ آپ پر جب بھی مشکل آ جائے، پریشانی آ جائے تو آپ دعا ضرور مانگا کریں، کیونکہ دعا کے ذریعے سے رب کریم کی رضا اور خوشنودی حاصل ہوتی ہے، اور جو بندہ رب کریم سے دعائیں مانگتا ہے رب کریم اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اگرچہ بعض اوقات رب کریم کی حکمت ہوتی ہے، رب کریم بندے کی امتحان لیتا ہے، وگرنہ رب کریم سے جو بھی مانگی جائے وہ رب کریم ضرور عطا کر دیتا ہے۔ محترم دوستو، آپ نے دعا کا دامن نہیں چھوڑنا۔ آپ جب بھی اس عمل کو کر لے تو آپ نے دعا کو ضرور کرنا ہے، اور جب آپ 7 دن اس عمل کو اس بتائے گئے طریقے پر مکمل کر لے تو آپ نے ان چاول کے دانوں کو اور رزق کی اشیاء میں ڈال دینا ہے، اور ان میں سے 1 دانہ جو ہے اپنے بٹوے، اپنے پرس میں رکھ لینا ہے، اور جن اشیاء میں آپ ڈال لے تو ان سے کچھ نہ کچھ صدقہ ضرور کر لے، اور اگر ہو سکے تو اپنے رزق میں اپنے پیسوں سے لیے گئے کچھ جو ہے تمام مخلوق جو چرن پرن ہوتے ہیں ان کے لیے بھی خرید لے۔ محترم دوستو، جو بندہ ماتحت مخلوق پر جو ہے خرچ کرتا ہے، ان کا خیال رکھتا ہے اللہ کے مخلوق سمجھ کر، تو رب کریم اس بندے کا خیال رکھتا ہے۔ پیارے دوستو، جب آپ ان اپنے رزق سے چرن پرن کا خیال رکھو گے، ان کو کھلاؤ گے، تو جتنا وہ کھائے گے اس سے کئی گنا زیادہ رب کریم آپ کو عطا کرے گا۔ تو پیارے دوستو، یہ چھوٹا سا عمل ہے، محرم الحرام میں صرف 7 دن جو ہے آپ اس عمل کو کر لے، انشاءاللہ رب کریم اس عمل کے ذریعے سے آپ کو مالا مال کرے گا۔ رب کریم اتنا رزق اور دولت عطا کرے گا، یقین مانیے کہ آپ کے آنے والے 7 نسلیں بھی اس دولت کو، اس رزق کو ختم نہیں کر سکے گی۔
بس چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ اس وظیفے کو اپنے دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں تاکہ وہ بھی اس عمل سے فائدہ حاصل کر سکے۔ جزاک اللہ خیرہ۔